مسند احمد کے اندر حدیث ہے 16,848. یہ کتب اتساع کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ نمبرنگ کچھ آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ مسند الشامیین کے اندر یہ بات ہے، شامی محدثین صحابہ کی روایات جہاں نقل کی ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ میں صحابی بتاتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ یمس لسانہ او قال شفتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی زبان چوس رہے تھے یا ان کے ہونٹ چوس رہے تھے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زبان یا ان کے ہونٹ چوس رہے تھے۔ میرے آقا کو حضرت حسن کے ساتھ اس قدر زیادہ محبت پیار تھی، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی کندھوں پہ بٹھاتے، کبھی آپ ان سے محبت کا اظہار کرتے، کبھی اپنی رانوں پہ بٹھاتے، اللہ سے دعائیں کرتے، اور جو ان سے محبت کرے ان کے لیے دعائیں کرتے۔ اور یہاں تو انتہا ہو گئی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا سے اعلیٰ اور افضل ہیں، آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک کو چوس رہے ہیں محبت کے ساتھ، اور ان کے ہونٹوں کو چوس رہے ہیں محبت کے ساتھ۔ کتنا عظیم درجہ ہوگا کہ جس کی زبان میرے آقا چوس لیں اور جن کے ہونٹ میرے آقا چوس لیں اور ان سے محبت کا اظہار کریں۔ تو پھر آگے وہ صحابی کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَن يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَسَّهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس زبان کو یا جن ہونٹوں کو میرے آقا نے چوسا ہو وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے، اس کو آگ نہیں چھو سکتی، اور وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں جتنے نوجوان جائیں گے وہ سب کے سردار ہوں۔ ہاں جانے ویسے سارے جوان ہیں، مراد اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد جوانی میں فوت ہوئے اور جنت میں جائیں گے ان کے سردار ان کے سردار سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، حسنین کریمین ہوں گے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان مبارک چوسا کرتے تھے اور ان کے ہونٹ مبارک آپ چوسا کرتے تھے۔ تو راوی تو آپ نے بتایا نہیں کہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ یہ راوی بتانا آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کو بڑی تکلیف دے گا۔ یہ ساری زندگی جس کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں نا، اس حدیث کے راوی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، معاویہ تو ان کو دشمن بنا کے معادلہ پیش کرتے ہیں، تو وہ تو یہی تو بات ہے کہ حضرت صحابہ کے درمیان اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے الفت ڈال دی ہے، اور یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دشمنی ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپس میں اختلاف، دشمنی، بغض، عداوت۔ اب یہ دیکھیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت اور سنت کو بیان کر رہے ہیں اور اس طریقے کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو حضرت حسن سے اتنا پیار تھا کہ آپ ان کی زبان اور ان کے ہونٹ چوس رہے تھے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس کو کبھی جہنم چھو سکتی۔ تو یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ بنو امیہ جو ہے یہ بنو ہاشم کی دشمن نہ تھی، بلکہ ان کے فضائل بیان کرنے والے تھے، ان کے فضائل آگے بیان کرتے۔ یہ روایت مرزا صاحب نے بھی بیان کی ہے کہ نہیں؟ یہ روایت مرزا صاحب مر جائے گا بیان نہیں کرے گا، اور یہ روایت تو دور کی بات ہے بھائی جان۔ آپ کو ایک میں ان کے ہائیڈروجن بم کی حقیقت دکھاؤں، یہ جو ہے نا مرزا صاحب کا، اب واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر لکھ دیا، اس کے کچھ عنوان بنائے، اے کے تحت خلافت راشدہ بیان کر دی، بی کے تحت انہوں نے خلافت راشدہ سے بغاوت والی بات بیان کر دی، سی کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہونے والی خرابیوں کا ذکر کرنا شروع کیا جھوٹی طور پر، ڈی میں چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات فضائل بیان کی۔ اب حضرت علی کے بعد کون آتا ہے؟ حسن رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کے بعد کون آتا ہے؟ حسن۔ لیکن ای کے بعد، ای کے اندر حضرت علی کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات بیان کر دی، ٹھیک ہے، اور حضرت معاویہ کے بعد حضرت حسین کے فضائل بیان کر دیے۔ حضرت حسن کدھر گئے؟ اچھا، ان کے فضائل ہی نہیں بیان کیے؟ ان کے فضائل الگ طور پر بیان نہیں کیے، ان کا چیپٹر بنایا ہی نہیں۔ صحیح صحیح۔
کیوں؟ دو وجہ ہیں، دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ جس طرح آج اور کل کا رافضی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتا ہے، لیکن پنجتن پاک ماننے میں ان کی ایک مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ مان لیتا ہے، لیکن کبھی بھی آپ ان کو فضائل حسن بیان کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ جب بھی بیان کریں گے فضائل حسین، اور جب بھی کہیں گے لبیک یا حسین، کبھی لبیک یا حسن کہا ہے کسی نے؟ نہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہو نہیں۔ لبیک یا حسن کہا ہو؟ نہیں کہا۔ حسینی کہتے ہیں، حسنی کیوں نہیں کہتے؟ صحیح صحیح، حسینی کہتے ہیں، حسنی کیوں نہیں کہتے؟ یہ تو مرزا صاحب بھی کہتے ہیں نا، حسینی۔ حسینی ہے، حسنی کیوں نہیں ہے تم؟ اصل بات یہ ہے کہ رافضیوں کے نزدیک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت کے اعتبار سے یہ ان کو اچھا خلیفہ مانتے نہیں ہیں، لیکن مجبوری کے طور پر ان کو کچھ نہ کچھ برہم رکھنا پڑتا ہے کہ چونکہ وہ حضرت فاطمہ رضی کے بیٹے تھے، ورنہ یہ دلی طور پر ان سے نفرت رکھتے ہیں اور ان کو مذل المومن کہتے ہیں۔ ظاہری طور پہ صرف ان کے محب بنتے ہیں، ظاہری طور پر۔ اور مرزے نے بھی دیکھیں الگ سے ان کا نہ کوئی قائم کیا عنوان، نہ کوئی فضائل بیان کیے، نہ کوئی باب قائم کیا۔ ہاں حضرت حسین کے ساتھ جو اکٹھی روایات میں حضرت حسن کا ذکر آ رہا تھا وہاں بیان کرنا تو اس کی مجبوری تھی، لیکن جو حضرت حسن کی الگ سے صفات ہیں اور الگ سے ان کے مقامات ہیں اور ان کی الگ سے شان ہے، وہ کیوں نہیں بیان کی؟ اور ایک اور بات آپ بتاؤں، آپ جب نعرے سنتے ہیں، نعرہ تکبیر لگتا ہے نا ان کا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت کے بعد حیدری، نعرہ حیدری، جس طرح نعرہ حیدری میں وہ تین خلفاء کو درمیان سے اڑا دیتے ہیں نا، کیونکہ یہ نظریہ ان کا ہے، اسی طرح یہ نعرہ حیدری کے بعد نعرہ حسینی آ جاتا ہے، صحیح صحیح، نعرہ حسنی چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اصل میں دشمن ہے، لیکن ظاہر نہیں کرتے، ظاہر کر دیں گے تو دنیا ان کو ذلیل کرے گی، دنیا ان سے دور ہٹے گی۔ اب مرزا صاحب نے یہ فضیلت بیان نہیں کرنی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کی فضیلت بیان کریں، معاویہ تو یہ مرزا صاحب تو ان کے مخالف کر کے بیان کرتے ہیں۔ ظاہر اگر یہ عنوان قائم کرتے تو پھر تو یہ روایت بھی لانی پڑنی، روایت لانی پڑنی تھی، اور پھر یہ دنیا کو پتہ چلنا تھا کہ حضرت معاویہ حضرت حسن رضی اللہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، لیکن مرزا نے تو وہ بیان کرنا تھا کہ حضرت معاویہ حضرت حسن رضی اللہ کے دشمن ہیں اور ان کے برا بلا کہتے ہیں۔